بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ اسرائیل فلسطین وار، پوری دنیا کے حکمران اس کو روک کیوں نہیں رہے؟ اس کا جواب ہے ایسٹ ویسٹ اکنامک کوریڈور۔ یہ دو تجارتی راستے ہیں جسے کبھی سلک روڈ کہتے تھے، وہ راستہ جو گلف میں سے گزرتا ہے جس پہ قریش حکومت کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جس راستے نے قوم سبا کو امیر بنا رکھا تھا۔ تو آئیے بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں۔ دو نام، BRI چائنا کا پروجیکٹ، G20 کی میٹنگ 2023 میں سامنے آنے والا دوسرا منصوبہ IMEC جو کہ بیسیکلی BRI کا کمپیٹیٹر ہے۔ آپ کو اپنی سکرین پہ BRI کی میپنگ نظر آ رہی ہے۔ ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سب کی میوچل کمائی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں IMEC کی طرف۔ یہ نکل رہا ہے انڈیا ممبئی سے، سیدھا جاتا ہے دبئی سے سعودیہ، سعودیہ سے اسرائیل اور وہاں سے میڈیٹرینین سی میں، پھر وہاں سے یہ کراس کرتا ہوا سیدھا جاتا ہے گریس میں۔ ترکی یہ کہتا ہے کہ عراق کو یوز کرو اور عراق سے ترکی مال لے کر آؤ۔ BRI میں یہ پرپوز کیا تھا کہ ریڈ سی کو یوز کرو اور سوئس کینال سے ہوتے ہوئے اسرائیل کو بائی پاس کر دیا جائے۔ BRI کی سکرین نیچے آ رہی ہے۔ اس کا ایک بیسک روٹ چائنا کاشگر سے شروع ہوتا ہے، کشمیر سے گزرتا ہے اور گوادر کے راستے عربین سی میں اتر جاتا ہے۔ لیکن انڈیا نے یہ کہہ کے اس کو اپوز کیا تھا کہ کشمیر میں انڈیا پاکستان کنفلکٹ ہے، تو یہ راستہ سیف نہیں ہے۔ اب جب ان لوگوں نے IMEC کے روٹ کو لانچ کیا تو وہاں پر ضروری ہے کہ اسرائیل کی حیفا پورٹ جو کہ بالکل ساتھ ہے غزہ کے، وہاں سے کنفلکٹ کو ختم کیا جائے۔ اس کی ایک ہی صورتحال ہے، وہاں سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، ساتھ ہی ویسٹ بینک سے بھی۔ اور اسرائیل کا IMEC اور BRI دونوں کے اندر مفاد حاصل کرنے کا پورا ارادہ ہے۔ اگر IMEC رک جائے تب بھی اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ سوئس کینال یوز نہ کی جائے، اس کی جگہ میں ایک آرٹیفیشل کینال نکالوں میڈیٹرینین سے لے کر گلف آف عقبہ تک۔ امریکنز یہ دکھا رہے ہیں کہ اسرائیل وہ آرٹیفیشل لیک بنانا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں دکھا رہے کہ IMEC کا راستہ بھی اسرائیل سے گزرتا ہے۔ اور BRI کے روٹس کے کون کون سے ملک تباہ کیے جا چکے ہیں؟ ایجپٹ CC کے ذریعے تباہ ہوا، اس کی والدہ زائونسٹ ہے، ریڈ سی کی نچلی سائڈ پہ آئی ہے جہاں پہ گلف آف عدن ہے۔ دی جبوتی کے بالکل ساتھ ملک ہے ایریتریا، وہاں پر 10% کرسچینز ناجائز قبضہ جمائے بیٹھے ہیں 90% مسلمانوں پر۔ پاکستان بتانے کی ضرورت ہے، کشمیر، گوادر، بلوچستان کا ایشو، KPK کا ایشو۔ آگے چلتے ہیں برما، عمر دراز گزری مسائل میں ابھی تک میں نے جن ممالک کے نام لیے سارے کے سارے اسلامی ہیں، کیونکہ اس روٹ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا تھا۔ پھر بھی یہ بتانے کے لیے کہ صرف مسلمان نہیں، کفار بھی اس بات کا شکار ہو رہے ہیں۔ سری لنکا ریسنٹ مثال، اور زائونسٹ اور اسرائیلیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے برطانیہ کو چھوڑ کر ہاتھ ملایا تھا امریکہ سے، اب وہ امریکہ کو چھوڑ کر چائنا سے ہاتھ ملا لیں کہ بس ہماری اتنی مان لو، آرٹیفیشل لیک ہمیں نکالنے دو اور ان کی اس بات پہ صلح ہو جائے۔ اور جیسے اس وقت وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے وہ ہوتی رہے گی۔ مسلمانوں سے اسپیشل ایشو کیا ہے؟ مسلمانوں کی روح کہیں نہ کہیں جاگ ہی جاتی ہے۔ اگر وہ اسلام کے غیرت اور بغیرتی کے پیمانے نہیں مانتا تب بھی اس کے پیمانے اتنے نہیں گر سکتے جتنے کافر کے گر جاتے ہیں۔ ان کے لیے ریلیجن موت ہے، وہ صرف ریلیجن کو یوز کرتے ہیں ایز اے ٹول، جیسے قریش مکہ کبھی یوز کیا کرتے تھے کہ جی سارے کے سارے بت مکہ میں پڑے ہیں اور اس اکنامک کوریڈور کا فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے، ان بتوں کا فائدہ بھی ان کو پہنچ رہا ہے۔ جو لوگ دین ابراہیمی پہ حج کرنے آتے ہیں ان کا فائدہ بھی ان کو پہنچ رہا ہے۔ اسی وجہ سے ابرہہ گرانے آیا تھا نا خانہ کعبہ کو۔ پر کیا یہ ریلیجیس وار ہے؟ بالکل ہے۔ کیسے؟ پوری ویڈیو تو میں نے بنائی اکنامک وار پہ۔ جب یہود نے پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر، جسے انگلش میں نبوکت نظر کہتے ہیں، ان پہ نافذ کیا تھا۔ وہ اسی اکنامک کوریڈور کے پیچھے آیا تھا اور بیت المقدس پورا کا پورا اس نے ملیامیٹ کر دیا تھا۔ تورات تب کی گم ہوئی، آج تک نہیں ملی۔ تابوت سکینہ اٹھا کے لے گیا تھا، وہ آیا تھا اکنامک کوریڈور کے پیچھے۔ یہود اس دور کے مسلمان تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد کا دور ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلا دور ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ریلیجیس وار میں آپ کے اپوزٹ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آج مسلمان کے اعمال دیکھ لیں، سود اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ، فضول خرچی شیطان کا بھائی، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب، رشتہ دار، پڑوسی تو پوچھے ہی مت۔ حج گیا، زکوٰۃ گئی، روزہ گیا، نماز کتنے لوگوں کی رہ گئی ہے؟ اور کلمے کی اصل ہم میں سے کتنوں میں موجود ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا؟ اگر ہم یہ مانتے ہیں تو رشوت کیوں؟ بچے بڑے اسکولوں میں پڑھیں گے تبھی عزت کیوں؟ بے حیائی کا لباس اپنائیں گے تبھی اپ ٹو ڈیٹ کیوں؟ اور یہ خواہشات کی پیروی کیوں؟ یہ مقابلے بازی، دنیا میں آگے بڑھنے کی یہ تکاثر کیوں؟ توبہ کر دیجئے، حدیث سے ثابت ہے 10% دین پہ چل لو، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ 10% یار، only 10% and the game will be ours۔ اللہ تعالیٰ یہ بات مجھے بھی سمجھا دیں، آپ کو بھی سمجھا دیں۔ السلام علیکم۔